افسران کا کام نہیں کہ وہ مجرمان کو سزائیں دیں۔ فوج کا کام ملک کا دفاع کرنا ہے، نہ کہ عدلیہ کے فرائض انجام دینا۔ اگر فوج عدلیہ کے فرائض انجام دینے لگی تو لوگوں کا ان پر اعتماد نہیں رہے گا۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے ججز جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس نعیم اختر افغان نے فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ملٹری ٹرائل درست قرار دینے پر تفصیلی اختلافی فیصلہ جاری کر دیا۔ اختلافی فیصلے میں مزید کیا کچھ کہا گیا ہے، جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے ججز جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس نعیم اختر افغان نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ملٹری ٹرائل درست قرار دینے پر تفصیلی اختلافی فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ فوجی افسر کا کام نہیں کہ وہ مجرمان کو سزائیں دے۔ فوج کا کام ملک کا دفاع ہے، نہ کہ عدلیہ کے فرائض سر انجام دینا۔ اگر فوج عدلیہ کے فرائض سر انجام دینے لگی تو لوگوں کا ان پر اعتماد نہیں رہے گا۔ سپریم کورٹ کی 7 رکنی آئینی بینچ نے 7 مئی کو 5-2 کی اکثریت سے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کو درست قرار دیا تھا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس نعیم اختر افغان کا اختلافی تفصیلی نوٹ 36 صفحات پر مشتمل ہے، جسے جسٹس جمال اختر مندوخیل نے تحریر کیا۔ اختلافی نوٹ میں کہا گیا کہ ہم اکثریتی فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے اپیلیں مسترد کرتے ہیں۔ اختلافی نوٹ کے مطابق آئین کے تحت شہریوں کی بنیادی حقوق پر سمجھوتہ ممکن نہیں۔ ججز نے اختلافی نوٹ میں کہا کہ ایگزیکٹو اور عدلیہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ قرآن اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی غیر جانبدارانہ عدلیہ کا درس دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے عدلیہ کو ایگزیکٹو سے الگ رکھا۔ آئین میں انہی تعلیمات کے تحت عدلیہ کو آزاد رکھا گیا۔ عدلیہ کا اختیار کسی ایگزیکٹو ادارے کو نہیں دیا جا سکتا۔ ججز نے نوٹ میں کہا کہ یہ کہنا کہ دنیا میں دہشت گردی مقدمات کا سامنا کرنے کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کی جاتی ہیں درست نہیں۔ عدالتی مشاہدے میں آیا ہے کہ زیادہ تر بریت کے فیصلے بے بنیاد سیاسی مقدمات میں آتے ہیں۔ ایسے فیصلے غیر پیشہ ورانہ تفتیش اور کمزور پروسیکیوشن کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ افسوس سے کہنا ہے کہ ان منتخب حکومتوں نے فوجداری عدالتوں پر اعتماد ختم کر دیا ہے۔ ان حکومتوں نے غیر سنجیدہ سیاسی نوعیت کے مقدمات کے حل کا بوجھ فوجی عدالتوں پر ڈال دیا ہے، جو ناقابل فہم ہے۔ اختلافی نوٹ میں مزید کہا گیا کہ فوجی عدالتوں کو عام عدالتی نظام کے برابر نہیں سمجھا جا سکتا۔ اختلافی نوٹ میں ججز نے کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں دہشت گردی کے مقدمات کو سمجھنے کے بجائے اپنے مقصد کے لیے فوجی عدالتوں پر انحصار کر رہی ہیں۔ عام فوجداری عدالتوں سے یہ بھی توقع رکھنا کہ وہ بغیر ثبوت افراد کو مجرم ٹھہرائیں تو منصفانہ ٹرائل کی خلاف ورزی ہوگی، جبکہ استغاثہ کے پاس کوئی ثبوت یا مواد نہ ہو تو فوجی عدالت سزا کیسے دے سکتی ہے؟